بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 50 اور یہ آج کی بحمدللہ تیسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان ہے ان کے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو تیسری قسط آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں اور یہ صفحہ نمبر ہے 59، پیج نمبر 59، اور وی لاگ نمبر ہے 50، اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستے بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، ماند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے، چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آساں کو چھوڑے بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، یا امی من ربکا، ترجمہ، اے میری ماں تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولیں کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، بمصداق اس آیت کے قولہ تعالی، فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال ھذا رہی فلما افل قال لا احب الافلین۔ ترجمہ، پھر جب آندھی آئی اس پر رات کو، دیکھا کہ ایک ستارہ، بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا، بولے مجھ کو تمہاری خواہش نہیں ہے چھپ جانے کی۔ پھر جب چاند نکلا، بولے قولہ تعالی، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا رہی فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین۔ ترجمہ، پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب، اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب، تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو، بولے یہ ہے میرا رب۔ قولہ تعالی، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ ترجمہ، جب دیکھا آفتاب کو، بولے یہ ہے میرا رب، یہ ہے رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، بولے قولہ تعالی، فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے اے قوم میری، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں،
کیونکہ اسی نے آسمان و زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم اس مقام میں اہل توارخ نے بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں، لیکن کچھ حصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نیکسٹ رکھوں گا، لیکن اس کا کچھ حصہ ہم بیان کرنا جا رہے ہیں۔ یعنی اس مقام میں اہل توارخ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ابتدا کا نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 50 میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کو بند ہو رہا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا لکھی ہے، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھائے جفا والوں نے، پھر بھی سرکار کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔